بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بہن بھائی اور بیٹے اور بیٹی، ویلکم ٹو مائی چینل۔ آج کی ویڈیو کا عنوان ہے کہ شہید سے آگے بڑھ جانے والا عبادت گزار۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ بلند مرتبہ صحابی ہیں، فرماتے ہیں ایک دفعہ دو شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ دونوں نے کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گئے، صحابی ہونے کا درجہ حاصل کر لیا۔ وہ بہت نیک اور پرہیزگار تھے۔ ان میں سے ایک بہت زیادہ عبادت اور ریاضت میں بہت محنت کرتا تھا، یعنی ایک زیادہ عبادت کرتا تھا، ایک تھوڑا کرتا تھا۔ جو زیادہ عبادت کرتے تھے وہ ایک غزوہ میں شامل ہوئے اور شہید ہو گئے، یعنی اس کے بعد ایک غزوہ پیش آیا، غزوہ میں شریک ہوئے تو زیادہ جو عبادت کرنے والے صحابی تھے وہ شہید ہو گئے۔ اور ایک سال بعد جو دوسرے صحابی تھے ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ان دونوں کے دنیا سے جانے کے بعد ایک رات میں نے خواب میں دیکھا کہ میں جنت کے دروازے پر کھڑا ہوں تو وہ دونوں صحابی وہاں موجود ہیں۔ اتنے میں جنت کے اندر سے کوئی باہر آیا تو وہ صحابی جن کا انتقال ایک سال بعد ہوا تھا انہیں لے کر جنت میں چلا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد دوبارہ فرشتہ آیا اور جو صحابی ایک سال پہلے شہید ہوئے تھے ان کو بعد میں جنت میں لے کر گیا۔ بات سمجھ آ رہی ہے کہ جو شہید ہوئے اور عبادت زیادہ کرتے تھے وہ بعد میں جنت میں گئے، اور جن کا ایک سال بعد انتقال ہوا جو اتنی عبادت نہیں کرتے تھے مگر وہ جنت میں پہلے چلے گئے۔ اچھا کمال دیکھیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا جو خواب ہوتے ہیں وہ دیکھتے ہیں، جو بھی ذہنوں میں سوال ہوتا تھا وہ ڈائریکٹ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ جاتے تھے، یعنی ان کے پاس ایک ایسی نعمت موجود تھی کہ ہر مسئلے کا حل وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کروا لیتے۔ سبحان اللہ۔ یہ کیا ماجرا ہے کہ شہید جو ہوئے اور وہ عبادت بھی زیادہ کرتے تھے تو جنت میں وہ بعد میں جا رہے ہیں، اور جن کا انتقال بعد میں ہوا وہ جنت میں پہلے جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا خوبصورت جواب دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وہ صحابی ایک سال زندہ نہیں رہے جو بعد میں گئے دنیا سے، کیا وہ ایک سال اس سے زیادہ زندہ نہیں رہے؟ کیا جی حضور یہ ایک سال زیادہ زندہ رہے؟ تو فرمایا کہ ایک سال زیادہ زندہ رہنے والے نے ایک سال پہلے ایک سال پہلے شہید ہونے والے سے زیادہ روزے نہیں رکھے، زیادہ نمازیں نہیں پڑھی؟ کہا کہ ہاں جی روزے تو انہوں زیادہ رکھے، اس نے اس سے زیادہ۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا ایک سال بعد میں فوت ہونے والے نے سجدے زیادہ نہیں کیے؟ سبحان اللہ۔ تو کہا کہ جی حضور اس صحابی نے سجدے بھی زیادہ کیے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بس اسی وجہ سے ان دونوں کے درمیان زمین و آسمان کا فرق ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ مومن و نیک آدمی کی لمبی عمر اس کے لیے بہت بڑا فائدہ ہے، مگر جو نیک نہیں ہے اس کے لیے نقصان ہے۔ نیک آدمی جتنا جیتا ہے اتنے سجدے زیادہ کرتا ہے، اسے رمضان اتنے زیادہ ملتے ہیں۔ یاد رکھے کہ بندہ نیک ہو اور عمر طویل پا لے تو اس کے وعدے نیارے ہیں، لیکن اگر بندہ گنہگار ہو اور اس کی عمر بڑی ہو جائے تو وہ مارا گیا نا، اس کی نماز بھی فوت ہو رہی ہے، اس کے رمضان کے روزے بھی فوت ہو رہے ہیں، وہ روزانہ جھوٹ بھی بول رہا ہے، روزانہ حرام بھی کھا رہا ہے، تو اس کا تو گناہوں کا میٹر تیزی سے چل رہا ہے نا۔ جو لوگ بڑی عمر کی دعا کرتے ہیں نا، بڑی اچھی نعمت ہے بڑی عمر، لیکن اللہ سے یہ بھی دعا کریں کہ مولا نیکیوں والی لمبی عمر عطا فرما، اب فجر والی عمر عطا فرما۔ تو پتہ چلا کہ ماہ رمضان ہمارے لیے بہت بڑا اللہ کا احسان ہے۔ اللہ اگر رمضان عطا کر دے تو اس کو ضائع ہونے نہ دیں، اس کو خوب نیکیوں میں گزاریں۔ پچھلے گناہوں کی معافی کا ایک اور چانس دیا جا رہا ہے، مغفرت کا ایک اور موقع دیا جا رہا ہے۔ اللہ کرے کہ ہم اس کی قدر کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ کاش یہ میری باتیں آپ کے دل میں اتر جائیں۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔
अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। बहन भाइयों, बेटे और बेटियों, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे सदका ज़्यादा समझ कर आगे शेयर कर दें और बेल को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें ताकि मेरी आने वाली अच्छी से अच्छी वीडियोज़ आके मिलती रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़।